سلطان نے پوچھا، ایک بات بتا توسی، حکمران میں کیا صفات اور کیسے اوصاف ہونے چاہیے کہ وہ رعایا میں ہر دل عزیز ہو اور مرنے کے بعد بھی لوگ اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں؟ خواجہ حسن توسی نے جواب دیا، وہ اپنے دین اور سلطنت کے لیے آگ کا طوفان ہو، رعایا کے لیے پانی ہو، زمین کی طرح فیاض ہو، عقاب کی مانند تیز نگاہ، کوے کی طرح محتاط اور کوئل کی طرح خوشگلو ہو، شیر کی طرح بے خوف اور چاند ستاروں کی طرح راست رو ہو، یوں نہیں کہ آج ادھر کل ادھر بھٹکتا پھرے۔ سلطان نے پوچھا، کیا یہ صفات ہم میں ہیں؟ خواجہ توسی نے کہا، اگر میں نے کہا ہاں ہے تو یہ خوشامد ہوگی۔ خوشامد منافقت ہے، میں منافق نہیں بننا چاہتا۔ اگر میں نے کہا کہ سلطان میں کچھ صفات کی کمی ہے تو میں ماتوب ہوں گا، مجھ میں تاب عتاب نہیں۔ سلطان نے کہا، اے نوجوان، تیری صاف گوئی قابل داد ہے، لیکن ایک بات بتا، اگر ان صفات اور اوصاف میں سے ایک یا دو ہم میں نہ ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ خواجہ حسن توسی نے کہا، سلطان عالی مقام، تسبیح میں 100 دانے اور گرہ صرف ایک ہوتی ہے، اگر یہ گرہ کھل جائے تو تمام دانے بکھر جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وہ صفت اور وہ وصف کمزور ہوں جو گرہ کی حیثیت رکھتے ہوں، تو گرہ کسی بھی وقت صفات و اوصاف کے دانے بکھیر دے گی۔ سلطان چغرا بیگ نے پرجوش لہجے میں کہا، خواجہ حسن توسی، ہم نے تجھے مشیر مقرر کیا، اگر تو نے راست گوئی اور صداقت پسندی کو قائم رکھا تو یہ ہماری پیشین گوئی ہے کہ ایک روز تو اس سلطنت کا وزیر اعظم ہوگا۔ اور ٹھیک 22 سال بعد سلطان چغرا بیگ کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی اور خواجہ حسن توسی وزیر اعظم بن گیا۔ اس وقت سلطان چغرا بیگ کا پوتا سلطان ملک شاہ حکمران تھا، جبکہ دوسرے دارالسلطنت جس میں چغرا بیگ کا بھائی تغرل بیگ حکمران تھا، وہاں اس وقت اس کے پوتے الپ ارسلان کی حکومت تھی۔ خواجہ توسی سلطان الپ ارسلان کا وزیر اعظم بنا۔ خواجہ حسن توسی تاریخ اسلام کی مشہور و معروف شخصیت ہے۔ اسے سلجوقی سلطانوں نے ایک خطاب دیا تھا اور وہ تھا نظام الملک۔ جی ہاں، نظام الملک خواجہ حسن توسی کا خطاب تھا جو سلجوقوں نے اسے عطا کیا تھا، اس لیے اسے خواجہ حسن توسی کم اور نظام الملک زیادہ لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اسی نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ نظام الملک نے بغداد میں مدرسہ نظامیہ بنایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے ساتھی بہاؤالدین شداد جو اس وقت کا مشہور سکالر تھا، اسی مدرسے میں دونوں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں۔ ایک روز خواجہ حسن توسی یعنی کہ نظام الملک اپنے کام کاج میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ نیشا پور سے ایک شخص اسے ملنے آیا ہے اور اپنا نام عمر خیام بتاتا ہے۔ نظام الملک نے ذہن پر زور دیا، یہ نام اسے کچھ مانوس لگا اور ایک شک کی بنا پر کہا، اسے اندر بھیج دو۔ عمر خیام اندر آیا، نظام الملک نے اسے دیکھا تو اچھل کر اٹھا، اس نے عمر خیام کو پہچان لیا تھا۔ دونوں اس طرح بغلگیر ہوئے جیسے لمبی مدت کے بچھڑے ہوئے دوست ملا کرتے ہیں۔ وہ تھے ہی پرانے اور بچھڑے ہوئے دوست۔ امام موافق کے مدرسے میں وہ ہم جماعت تھے۔ اس مدرسے کے متعلق تاریخوں میں لکھا ہے کہ طلباء کم ہوا کرتے تھے اور جو بھی طالب علم امام موافق کی شاگردی سے فارغ ہوتا تھا وہ حکومت یا معاشرے میں اونچے درجے پر فائز ہو جاتا تھا۔ اس کی ایک مثال خواجہ حسن توسی یعنی نظام الملک کی تھی، جو سلطنت سلجوق کا وزیر اعظم بنا، نظام الملک کا خطاب پایا اور تاریخ میں آج تک اس کا نام زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر ایک اور مثال عمر خیام کی ہے۔ عمر خیام کی رباعیاں آج بھی مشہور ہیں۔ اردو میں ان رباعیوں کا ترجمہ ہوا اور انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اس طرح عمر خیام اردو اور انگریزی ادب کا ایک مقبول شاعر بن گیا۔ عمر خیام کوئی عام قسم کا شاعر نہ تھا، وہ فلسفی شاعر تھا۔ اس کی رباعیوں میں نسوانی حسن کی رعنائیاں تو بہت تھیں، لیکن ان رباعیوں میں زندگی کا فلسفہ اور دانش ہوتی تھی۔ اس کی رباعیاں خیال کی گہرائیوں کی بدولت آج بھی زندہ ہیں۔ یہی نہیں، عمر خیام حکیم بھی تھا۔ اس نے حکمت کی پریکٹس ہی نہیں کی تھی بلکہ بعض لا علاج امراض کی دوائیاں بھی تیار کی تھیں۔ یہ تھا عمر خیام جو اپنے پرانے ہم جماعت خواجہ حسن توسی یعنی کہ نظام الملک سے ملنے آیا تھا۔
یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ عمر خیام کسی امیر باپ کا بیٹا نہیں تھا۔ اس کا باپ جس کا نام عثمان تھا موٹے کھدر کا کپڑا بنتا تھا، یہ اس کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس کے بعد اس نے خیموں کی سلائی کا کام شروع کر دیا، اسی وجہ سے وہ خیام کہلانے لگا۔ عثمان خیام۔ عمر خیام نے اپنے باپ کے پیشے کی مناسبت سے اپنا تخلص خیام رکھ لیا، یہ تخلص اس کے نام کا حصہ بن گیا اور عمر خیام کے نام سے مشہور ہوا۔ نظام الملک نے پرمسرت لہجے میں کہا، کہو عمر، اتنا عرصہ کہاں رہے؟ آج تم نے لڑکپن یاد دلا دیا ہے۔ عمر خیام نے کہا، پہلی بات یہ ہے خواجہ، میں اب عمر نہیں عمر خیام ہوں۔ شعر و شاعری میں مقام پیدا کر لیا ہے، حکمت میں قسمت آزمائی کر رہا ہوں، علم و ادب کی کتابیں بھی پڑھ رہا ہوں اور حکمت کی بھی، لیکن ذریعہ معاش کوئی نہیں۔ باپ خیمہ بانی کرتا ہے، میں نے اپنے پیشے کو اپنانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے ذہنی رجحان نے اسے قبول نہیں کیا۔ میری صلاحیتیں مجھے کسی اور طرف لے جا رہی تھیں۔ باپ کو بھی میں نے ناراض کر دیا کہ میں روٹی کمانے کے لیے اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ نظام الملک نے کہا، تمہیں کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش تو تلاش کرنا ہی ہوگا، بغیر کام کے زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ عمر خیام نے کہا، میں تمہیں ایک عہد نامہ یاد دلانے آیا ہوں خواجہ، وہ عہد نامہ جو ہم نے لڑکپن میں کیا تھا۔ نظام الملک نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، عہد نامہ؟ کون سا عہد نامہ؟ 22-23 سال گزر گئے ہیں، ذرا مجھے اشارہ دو، تم کس عہد نامے کی بات کر رہے ہو؟ نظام الملک اور عمر خیام کا ایک اور ہم جماعت بھی تھا، اور اس نے تو تاریخ میں ایسا نام پایا ہے کہ اسے تا قیامت بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ تھا جنت ارضی کا خالق حسن بن صباح۔ ان کے ہم جماعت تو اور بھی تھے، لیکن نظام الملک، عمر خیام اور حسن بن صباح کی آپس میں دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ وہ ایک ہی کمرے میں رہتے اور جدھر ایک نے جانا ہوتا تینوں ادھر ہی جاتے تھے۔ ایک روز حسن بن صباح نے ایک عہد نامہ پیش کیا اور تینوں دوستوں نے آپس میں یہ عہد کیا۔ یہ ان کا ایک تاریخی عہد نامہ ہے جس کا ذکر تقریباً تمام مورخین نے بڑی وضاحت کے ساتھ کیا ہے۔ اتنی مدت بعد عمر خیام نظام الملک سے ملا تو نظام الملک وہ عہد نامہ بھول چکا تھا۔ عمر خیام نے نظام الملک کو عہد نامہ یاد دلانے کے لیے کہا، مدرسے کی وہ ایک رات یاد کرو خواجہ۔ ہم تینوں دوست اس روز کا پڑھا ہوا سبق دہرا کر فارغ ہوئے تو حسن بن صباح نے کہا کہ اس مدرسے کی یہ روایت ہے کہ جو یہاں سے پڑھ کر نکلا اور جسے امام موافق نے ذہین اور لائق کہا، وہ کسی نہ کسی اونچے درجے پر پہنچا۔ پھر حسن بن صباح نے کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ ہم تینوں اونچے رتبوں پر پہنچیں گے، ہو سکتا ہے ہم تینوں میں سے کوئی ایک بلند رتبے تک جا پہنچے اور باقی دو بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کما سکیں۔ پھر حسن بن صباح نے کہا تھا کہ آؤ آپس میں عہد کریں کہ ہم میں سے جو بھی کسی اونچے منصب یا رتبے پر پہنچا تو وہ دوسرے دونوں دوستوں کی مالی معاونت کرے گا اور انہیں اپنی خوش بختی میں برابر کا شریک بنائے گا یا ان کے ذریعہ معاش کا بندوبست کرے گا اور طوطا چشمی اور خود غرضی سے گریز کرے گا۔ ہم تینوں نے پوری سنجیدگی اور سچے دل سے عہد و پیمان کیے تھے کہ ایسے ہی ہوگا۔ نظام الملک نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں عمر، مجھے یاد آ گیا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے سب سے زیادہ پرجوش طریقے سے عہد کیا تھا کہ مجھے اللہ نے کوئی بڑا رتبہ دیا اور میرے دوستوں کو میری ضرورت محسوس ہوئی تو میں ان کی مالی اور ہر طرح کی معاونت کروں گا۔ عمر خیام نے کہا، تو پھر خواجہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اتنا عرصہ میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں رہا۔ نظام الملک نے کہا، میں اس کا کچھ نہ کچھ بندوبست کر دوں گا۔ تم صاحب علم و فضل ہو، فلسفہ، شاعری اور حکمت میں دسترس رکھتے ہو۔ میں سلطان سے کہوں گا کہ تم سلطنت کے لیے معتمد اور سود مند ثابت ہو سکتے ہو، اور میں سلطان سے یوں کہوں گا کہ تمہیں میرے ساتھ ملازمت دے دی جائے اور تمہیں میرا معاون بنا دیا جائے۔ یہ سلاطین مجھے اچھا چاہتے ہیں اور مجھ سے بہت ہی متاثر ہیں۔ عمر خیام نے کہا، میں تمہارے کردار کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں خواجہ، لیکن تم مجھے اعلیٰ منصب پر اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے ہو، لیکن میں اس منصب کے قابل نہیں۔ میں ساری عمر تمہارا مشکور و ممنون رہوں گا۔ نظام الملک نے کہا، نہیں عمر، میرا خیال ہے کہ ذریعہ معاش کے بغیر تم نے جو اتنا عرصہ گزارا ہے اس کے زیر اثر تمہیں اب اپنے آپ پر اعتماد نہیں رہا۔ میں تمہارا اعتماد بحال کرنا چاہتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ سلطان محترم میرے کہنے پر تمہیں اچھے منصب پر قبول کر لیں گے۔
عمر خیام نے کہا نہیں خواجہ یہ بات نہیں، میں کام کرنے سے نہیں گھبراتا اور بے روزگاری نے مجھ پر کوئی نقصان دہ اثر نہیں چھوڑا۔ میری صلاحیتیں جس طرف چل نکلی ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اسی راستے کی منزل تک پہنچ جاؤں۔ میں اپنی تحریریں، اشعار اور حکمت کے وہ نسخے جو میں نے دریافت کیے ہیں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میں علم و ادب اور حکمت پر مزید تحقیقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ایک نظر انہیں دیکھ لو، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں جس سے میں اپنے اس تحقیقی مسلک کو آگے بڑھاؤں۔ اگر میں نے ملازمت قبول کر لی تو اس سے صرف یہ حاصل ہوگا کہ میں اور میرے اہل و عیال باعزت روٹی کھا لیں گے۔ میری بات پر غور کرو خواجہ، میں صرف اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے روٹی نہیں چاہتا، میں بنی نوع انسان کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے نایاب اور انتہائی کارآمد جڑی بوٹیاں تلاش کرنی ہیں اور کچھ قیمتی سامان بھی درکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس اتنی رقم ہونی چاہیے جس سے میں گھر والوں کو 2 وقت کی روٹی مہیا کر سکوں۔ نظام الملک نے اس کے کاغذات کا پلندہ دیکھا، تب اسے اندازہ ہوا کہ یہ شخص علم و ادب کے لیے اور حکمت کے لیے کتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ اگر اسے مالی معاونت مل جائے تو بنی نوع انسان کے لیے اس کی یہ کاوشیں بہت ہی سود مند ثابت ہوں گی۔ چنانچہ اس نے عمر خیام کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور اس کا یہ تحقیقی کام سلطان عرب ارسلان کو دکھایا اور اسے اس تحقیق کی غایت و اہمیت بتائی۔ جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ سلاطین سلجوق علم و فضل اور عمر خیام جیسے تحقیقی کام کرنے والوں کی بہت قدر کرتے تھے۔ سلطان نے عمر خیام کے لیے 1200 مشعال سونا سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا، جو کہ آج کے حساب سے کئی لاکھ روپے بنتے ہیں۔ عمر خیام کو اتنی زیادہ مالی سہولت حاصل ہو گئی تو وہ علم و حکمت کی تحقیقی کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اپنی پہلی جو کتاب لکھی وہ عقیدت مندی اور شکریہ کے طور پر خواجہ نظام الملک کے نام سے منسوب کی۔ پھر اس نے اپنی تحقیق اور تجربات کی ایک اور کتاب مرتب کی جس کا نام علم المساعات والموکبات تھا، اور پھر اس نے عقیدت کے اصول و مسائل پر ایک کتاب لکھی۔ ان کتابوں کی بدولت عمر خیام ایران میں اس قدر مشہور و مقبول ہو گیا کہ اسے بو علی سینا کا ہم پلہ سمجھا جانے لگا۔ عمر خیام کا مستقل قیام نیشا پور میں تھا۔ نیشا پور خراسان کا دارالسلطنت تھا اور وہاں کا سلطان ملک شاہ تھا۔ سلطان ملک شاہ ارباب علم اور اہل نظر کا اتنا قدردان تھا کہ جب اس نے عمر خیام کی شہرت سنی اسے نیشا پور بلایا اور اسے اصلاح تقویم کی ذمہ داری سونپ دی۔ عمر خیام علم الاعداد میں بھی دسترس رکھتا تھا۔ اس علم میں اس نے خاصی اصطلاحات اور ترامیم بھی کی۔ یہ تھا عمر خیام جسے خواجہ حسن توسی یعنی کہ نظام الملک نے بام عروج پر پہنچایا۔ ان کا ایک تیسرا دوست بھی تھا، حسن بن صباح۔ جب عمر خیام نظام الملک کو اس مدرسے والے عہد نامے کا یاد دلا رہا تھا تو اس گفتگو کے دوران حسن بن صباح کا ذکر آیا۔ نظام الملک نے پوچھا عمر کیا تم جانتے ہو کہ حسن بن صباح آج کل کہاں ہے؟ عمر خیام نے جواب دیا میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ رائے چلا گیا تھا، وہ وہیں کا رہنے والا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا وہ خاصا ہوشیار اور چلاک ہوا کرتا تھا۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو اس نے مدرسے کے ایک لڑکے کے کچھ پیسے چرا لیے تھے۔ ہم دونوں نے اس کی وکالت کی تھی کہ حسن چور نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے یہ چوری کی تھی، پھر بھی ہم نے اسے اپنا دوست بنائے رکھا تھا۔ نظام الملک نے کہا ہاں عمر مجھے یاد آ گیا ہے، اس میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو ہمیں اتنی اچھی لگتی تھی کہ ہم اس کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا سمجھتے تھے۔ عمر خیام نے کہا یہ اس کی زبان کا کمال تھا، بولتے تو ہم بھی ہیں لیکن وہ جب بولتا تھا تو کچھ اور ہی تاثر پیدا ہوتا تھا۔ ویسے بھی وہ خوب رو تھا، اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی تاثیر تھی کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا تو سننے والا بلا پس و پیش اس کی بات مان لیتا تھا۔ دونوں دوست حسن بن صباح کی باتیں کرتے رہے۔ 2-3 دن وہاں رکنے کے بعد عمر خیام وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد 4-5 دن گزرے ہوں گے کہ نظام الملک کو اطلاع ملی کہ رائے سے ایک آدمی اسے ملنے آیا ہے، اپنا نام حسن بن صباح بتاتا ہے۔ نظام الملک نے بڑے اشتیاق سے کہا حسن بن صباح، اسے فوراً اندر بھیجو۔ حسن بن صباح اندر آیا تو نظام الملک کو اپنے استقبال کے لیے دروازے میں کھڑا پایا۔ دونوں ہم جماعت اور دوست کافی دیر تک بغل گیر رہے۔ حسن بن صباح نے کہا کہ میں نے سنا کہ میرا دوست وزیر اعظم ہو گیا ہے تو میں خوشی سے پھٹنے لگا۔ میں اسی وقت دوڑ پڑا کہ اپنے لڑکپن کے جگری یار کو وزارت عظمیٰ کی مسند پر بیٹھا دیکھوں۔
نظام الملک نے کہا وہ تو تم نے دیکھ لیا ہے، یہ بتاؤ یہ 22-23 سال کہاں رہے اور ذریعہ معاش کیا ہے؟ حسن بن صبا نے کہا خاک ہے میرا ذریعہ معاش، بہت قسمت آزمائی کی، مصر تک گیا لیکن قسمت نے کہیں بھی ساتھ نہ دیا۔ کچھ دنوں کے لیے روزگار ملا، پھر وہی بے روزگاری۔ ایک جگہ گیا تو مجھے بہت اچھا جواب ملا، مجھے کہا گیا کہ تم نے تعلیم ایسی اور اتنی زیادہ پائی ہے کہ تم کوئی چھوٹی موٹی نوکری نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے تمہارا دماغ تجارت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ نظام الملک نے کہا ہاں حسن، اس شخص نے دانش مندی کی بات کی ہے۔ امام موافق کا شاگرد کوئی عام سی نوکری نہیں کر سکتا، اور وہ دکانداری بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا دوست عمر آیا تھا، اب وہ عمر خیام ہے، اس نے فلسفہ، علم، ادب اور حکمت میں بہت کام کیا ہے، لیکن ذریعہ معاش کوئی نہیں۔ حسن بن صبا نے ہنستے ہوئے کہا اچھا وہ عمر؟ ہاں ہمارا وہ دوست، اس نے فلسفی اور شاعر ہی بننا تھا۔ نظام الملک نے کہا اس نے مجھے وہ اپنا پرانا عہد نامہ یاد دلایا تھا، میں تو اس عہد نامے کو بھول ہی گیا تھا جو ہم تینوں دوستوں نے مدرسے میں ایک رات کو کیا تھا۔ حسن بن صبا نے پوچھا کیا تم نے اس کے لیے کچھ کیا ہے؟ نظام الملک نے کہا ہاں حسن، میں نے اس کے لیے سالانہ وظیفہ منظور کرا لیا ہے۔ حسن بن صبا نے کہا میں بھی تمہیں وہی عہد نامہ یاد دلانے آیا ہوں، لیکن مجھے وظیفہ نہیں چاہیے، مجھے اپنی تعلیم اور خاندانی حیثیت کے مطابق ملازمت چاہیے۔ نظام الملک نے کہا میں دوستی کا حق ادا کروں گا حسن، اور میں لڑکپن کے عہد نامے کا پورا پاس کروں گا۔ تم سلطان سے ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں اس کے ساتھ پہلے ہی بات کر لوں گا۔ دوستوں ان تینوں دوستوں کے درمیان ہونے والا وہ لڑکپن کا عہد نامہ ایک عہد طفلی کی مانند تھا، جس کی حیثیت ایک مذاق سے بڑھ کر نہیں تھی۔ نہ ہی وہ عہد نامہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر کیا گیا تھا، لیکن نظام الملک صاحب کردار اور دیندار آدمی تھا۔ سلطان چغرا بیگ نے اس میں یہی اوصاف دیکھ کر اسے اعلیٰ منصب پر فائز کیا تھا، اور انہی اوصاف کی بدولت وہ سلطنت کا وزیر اعظم بن گیا تھا۔ اس نے لڑکپن کے عہد نامے کا اتنا پاس کیا کہ سلطان کے آگے حسن بن صبا کے کردار، تعلیم اور دانش مندی ایسے انداز سے بیان کی کہ سلطان متاثر ہو گیا۔ اس نے حسن بن صبا سے کہا کہ وہ اسے سلطان سے ملوائے گا اور وہ اپنی تعلیم اور دانش مندی کا پر اثر مظاہرہ کرے گا۔ حسن بن صبا فن گفتگو کا استاد تھا۔ جب نظام الملک نے اسے سلطان کے سامنے پیش کیا تو اس نے زبان کا جادو چلا کر سلطان کو متاثر کر لیا۔ اس کا راستہ تو نظام الملک نے پہلے ہی صاف کر دیا تھا۔ چنانچہ سلطان نے کہا کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم کو کرنا چاہیے کہ اس دانش مند شخصیت کو کس منصب پر فائز کیا جائے۔ نظام الملک نے کہا سلطان عالی مقام، میں حسن بن صبا کو سلطان عالی مقام کے معتمد خاص کے رتبے سے کم درجے کا آدمی نہیں سمجھتا، اور سلطان عالی مقام کو ایک معتمد خاص کی ضرورت بھی ہے۔ سلطان نے کہا ہمیں منظور ہے، آپ انہیں رکھ لیں اور انہیں اچھی طرح بتا دیں کہ ان کا کام کیا ہوگا، انہیں تمام تر امور سلطنت سمجھا دیں، کچھ دن اپنی نگرانی میں رکھیں تاکہ یہ تمام معاملات کو بخوبی سمجھ سکیں۔ اس طرح حسن بن صبا کو وہ رتبہ مل گیا جو اختیارات کے لحاظ سے وزارت سے کم نہ تھا۔ وہ اسی دن اپنا سامان اور بیوی بچوں کو لانے کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن نظام الملک یہ محسوس ہی نہ کر سکا کہ اس نے تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے ابلیس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا تھا۔